نہیں پردہ بنتی. غیبت میں غار کے اندر نہیں ہے. جی غار جی والی بات ہے غلط. پردہ جی غیبت کا مطلب ہے کہ وہ عثمان پر ہے، پردہ غیبت میں ہے. بھائی ان کی اچھا خدا ملک کی بھائی، اب قسم، وہی بات ہے نا، ایک ان کی ایک بات منٹ کو میرے یہ. بھائی، ایک منٹ ان ایک کی منٹ. ملک صاحب 14 ان کی ضرورت زمین پہ اور آسمان پہ کیا کر رہے ہیں؟ امام زمانہ وہ زمین کے ہیں یا آسمانوں کے ہیں؟ خدا کے بندے، میرے اللہ نے جو خلیفہ میری بنائے نا، ایک منٹ وَإِذْ قَالَ ایک منٹ رَبُّكَ میرے پیارے بھائی، لِلْمَلَائِكَةِ ایک منٹ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ اللہ زمین کے لیے بناتا ہے، امام زمینوں کے لیے. وہ آسمانوں میں کیا کر رہے ایک ہیں؟ منٹ میرے پیارے بھائی، ایک منٹ ایک منٹ. جی جی 313 چاہیے. 313 جب مکمل ہو جائیں گے تو امام حضرت محمد مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے زبردست گا. یہ بات زبردست. آپ کو تین سو ماننی تیرہ پڑے گی. 313 کیا چلو ٹھیک چاہیے؟ ہے. حلالی. بالکل حلالی. تو 313 ابھی جب تک مکمل ہو جائیں گے ملک صاحب ابھی تک 313 حلالی. حلالی نہیں ہوئے. میری بات سنیں، 313 جب امام کے ماننے والے 313 مکمل ہو جائیں گے، امام ابھی کا تک نہیں ظہور ہوئے. ہو جائے گا. ابھی تک نہیں نہیں ہوئے ہوئے، ابھی تک 313. نہیں ہوئے. شیوں دیکھیں، ہر دن کے اندر شیوں کے لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ حلالی نہیں ہے. حلالی ہیں، بالکل حلالی ہیں، لیکن 313 عقیدے والے چاہیے، عقیدے والے. ابھی اچھا عقیدہ کسی کا یہ مکمل سارے عقیدہ بد نہیں ہوا. عقیدہ ہیں، یہ سارے بد عقیدہ شیعہ پیدا سنیں ہوتے ہیں روزانہ. یہ میرے جے پیارے بھائی میری حاضری بات بھائی، سنیں. پتہ یہ ولایت 313 والی ایک بات. سیکنڈ ایک سیکنڈ، بات ختم ہونے دیجیے پیر صاحب. ابھی تک جتنے بھی روزانہ کی بنیاد پہ پیدا ہوتے ہیں، یہ بد عقیدہ شیعہ پیدا ہوتے ہیں. 313 نہیں ہوئے 12 313 صدیوں میں. امام کے چاہنے والے چاہیے. 313 میں نے کئی کتابوں کے اندر سنا آپ لفظ بدل رہے ہیں 313. بار بار. اچھا اس کا مطلب ہے ابھی تک ملک ابھی صاحب، تک ابھی ملک تک صاحب ابھی تک ایک سیکنڈ جی جی جی. امام زمانہ صاحب، ابھی تک 313 چاہنے والے پیدا نہیں ہوئے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ 313 بالکل یہی کہہ رہا ہوں. 313 بھی مکمل نہیں ہوا. جب 313 مکمل ہو جائیں گے عقیدے والے، تو تب امام مہدی علیہ الصلوۃ جی والسلام کا ظہور آپ نے ہوگا. ملک صاحب آپ نے 3 باتیں کی. نمبر 1 آپ نے کہا کہ 313 حلالی پیدا ہونے ہیں. پھر آپ نے کہا 313 مومن پیدا ہونے ہیں، عقیدہ والا پیدا عقیدے ہونے ہیں. والے، عقیدے والے، جی جی عقیدے عقیدے والے. والے. مطلب ابھی تک نہ ہی 313 حلالی ہیں، نہ ہی 313 عقیدے والے ہیں، نہ ہی 313 امام کے صحیح ماننے والے ہیں. روزانہ حلالی یا لاکھوں. حرامی کی پہچان پتہ ہے میں کیا کہوں؟ حلالی اور حرامی کی پہچان نہیں ہے نعرہ ولایت علی ولی اللہ. تو پھر تو آپ کا ہر شیعہ یہ نعرہ مارتا ہے. آپ نے کہا 313 ہی نہیں ہوئے. 313 عقیدے والے چاہیے. تو ابھی آپ ابھی ابھی کہہ ہمارا رہے ہیں عقیدہ حلالی اور کچھ نہیں، حرامی ہمارا پتہ عقیدہ کچھ چلتا بھی ہے. نہیں ہے. عقیدہ دیکھیں، آپ نے کہا نعرہ ولایت سے پتہ چلتا ہے، تو آپ اپنے محلے کے بالکل. اندر کھڑا کریں لوگوں کو، سارے عورتیں بچے بوڑھے مرد سارے یہ نعرہ ماریں گے، تو اس کا مطلب ہے یہ نعرہ ولایت کی پہچان نہیں ہے، حلالی ہونے کی پہچان نہیں ہے. حلالی اگر ہونے کی پہچان نعرہ ولایت علی ولی اللہ ہے. اگر یہ ہے اگر یہ ہے تو آپ کا تو پورا محلہ یہ نعرہ مارے گا، تو پھر 313 ہیں امام آتے کیوں نہیں ہے پھر؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے. کیا دے سکتے ہیں آپ؟ وہ کیا دے رہے ہیں آپ کو؟ ان کو چاہیے، دین کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس وقت، رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، شرک بدعت نفاق کفر ظلم اس سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. امام کو چاہیے ظلم آئے. سے نجات دلائیں گے، بالکل دلائیں گے. جب وہ پردہ غیبت سے آئیں گے تو انشاءاللہ کیوں نہیں، وہ ضرور دیں گے، ضرور دیں گے، نجات نہیں دیں گے. ملک صاحب ملک اور صاحب اس ملک دنیا کو. جی. ملک صاحب 12 صدیاں گزر گئی، اور امام صاحب کے جتنے بھی شیعہ اس دوران دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، وہ جی. سارے کے سارے امام صاحب کی قربت سے محروم رہے. امام صاحب کے قرآن لانے سے، جو قرآن انہیں لانا تھا اس سے محروم رہے. امام صاحب کی صحبت سے محروم رہے. امام صاحب کے اقوال سے جو سارے کے سارے محروم رہے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا جی؟ دیکھیں جی میری بات سنیں. علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے لیے جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا نا جی، جی جی اس بات پہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا؟ نہیں، ہم کہتے ہیں پیدا ہوں گے، ظہور نہیں ہوگا. پھر آپ کا عقیدہ ہی نہیں ٹھیک ہے. میں تو صاف بات کہوں گا نا. جی جی ہم نہیں مانتے نا. آپ کا یہ جتنی بھی باتیں آپ نے کی ہیں نا، یہ ہمارے نزدیک آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوئے ہیں اور آج 1200 سال گزر چکے ہیں اور وہ آسمانوں میں گھوم رہے ہیں، 1400 حالانکہ سال ضرورت ان گزر کی. چکے ہیں، 1400 سال. سن لو نا، 1400 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں پیدا ہوئے، بعد میں پیدا ہوئے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی جن کی ضرورت زمینوں پر ہے، وہ آج سے 1200 سال پیدا ہو کے آسمانوں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وہاں وزٹ کر رہے ہیں. ضرورت ان کی زمین پہ ہے. ان کو زمین پہ ہونا چاہیے، وہ زمین کے امام ہیں اور وہ گھوم رہے آسمانوں پہ ہیں. یہ کیوں؟ قرآن بھی ساتھ لے گئے. اللہ کے بندے، امام صاحب وہ قرآن ہی کم از کم اپنے شیعوں کو دے جاتے، یہ تو قرآن سے محروم نہ ہوتے. قرآن نہیں پھر میں شیعہ یہ کہتا پھر کہتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں، نہیں پھر اس طرح کرتے ہیں کہ پھر انہوں مانے لئے کہ جنہیں بدھ جمعہ پڑھایا سی. یہ کون تھا؟ یہ کوئی امام زمانہ کے والد صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے بدھ کو جمعہ پڑھایا؟ بدھ جمعہ پڑھاؤ والا میرے پیارے بھائی تمہیں پتہ ہے کہ بدھ جمعہ پڑھایا سی؟ یہ گل تو مننی پوے گی نا. یہ امام حسن عسکری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں 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 نہیں. بدھ والے دن جمعہ امام پڑھا حسن لیا عسکری علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں. معصوم کس طرح جمعہ معصوم ہے مثلا؟
ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਇਆ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਧ ਵਾਲ ਜਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲੱਭੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭੋ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ नहीं ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ? मलक साहब चले इसका भी बताते हैं। अगर इमाम ज़माना आसमानों में सैर नहीं कर रहे होते, ज़मीन पे होते, तो वो बताते ना बुध वाले दिन जुमा नहीं होता। ये तो इमाम की जिम्मेदारी सी, इमाम आसमाना में फिर रहे थे पीछे, फिर लोग बुध के एतवार ਨੂੰ जुमा पढ़ेंगे। फिर ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। इमाम और ਨੂੰ क्यों उस- थले आ जा भाई, तेरी रहनुमाई की जरूरत है, क़यादत कर, रहनुमाई कर, तू ते आसमाना ते के कर रहे हैं, ਔਰ थले आ ਬੁੱਧ जा। ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਦੌਰ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸੂਮੀਨ ਦਾ ਸੀ? पादरी पे क्या है? नहीं, मैंने तो सवाल किया ना, सवाल तो कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने नहीं। एक शुबा छोड़ा है, इश्काल छोड़ा है कि किसी ने जुम्मा बुध को पढ़ा दिया था, तो मैंने तो पूछा है कि वो कौन से इमाम के जमाने में ये काम हुआ है। वो ज़ाहिर है जो- ये कहते हैं, मैं बता रहा हूँ ना सुने, किसी पीर इमाम के साहब, जमाने में काम जी, हुआ, मैं जी, बता रहा हूँ सुने, मेरे भाई, सुने, बता रहा हूँ। ये इनका कहना ये है, शिया ये कहते हैं कि हर जमाना या तो हजरत अली उसमें थे या फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, फिर आगे चलते चलते यानी हर इमाम किसी न किसी जमाने में था। अभी का जो जमाना है ये इमाम जमाना का है, 12वें इमाम का है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये किस जमाने में हुआ था कि जब वो जुमा बुध को पढ़ाया गया था, वो मलिक किस साहब इमाम? पता क्या, मेरी जान मलिक साहब, पता कि ये सब जहालत की बातें हैं। कोई बुध को जुमा कैसे हो सकता है, मुझे ये आप बताएं, ठीक है ना? मेरे ये प्यारे भाई, मेरी अर्ज सुन ले मलिक साहब, मेरी अर्ज सुन ले, बाकी आप जो फरमाएंगे हम गौर से सुनेंगे। आप ये इम्पॉसिबल है, ये इस तरह की बातें नहीं होती। और बात वो करें जो दिल को लगे, जो अकल को लगे, कोई शऊर उसकी पैरवी करता हो, ऐसा मेरी बात करा- जी जी बोले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, जी बेशक किया गया, इमाम हसन मुजतबा को जहर मिली, जी दिया गया, बिल्कुल। जी हजरत अली अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर 19 रमज़ान को ज़रब लगी, जी लगी। ये बातें आपने मान ली, हमने भी मान ली। हमारा भी ये अकीदा है कि 11 के 11 मासूमीन की शहादत हुई है। अल्लाह जी। पाक ने क्या कहा है, साबित है? जी जी हजरत बोलिए। उमर शहीद हुए हैं, हजरत उस्मान शहीद हुए हैं, हजरत और भी सैकड़ों हजारों सहाबा शहीद हुए हैं। तो इससे क्या क्लियर कर लो, बात सवाल होते हैं जो इल्ज़ामी होते हैं ना, उस पर किसी को गुनाह नहीं होता, और वो इल्मुल कलाम की ज़ुबान में इल्ज़ामी जवाब जो होता है ना वो दुरुस्त होता है, उसका कोई मसला नहीं होता, उसमें ना किसी पे कोई फतवा भी नहीं लगता। मलिक साहब मैं पूछता हूँ, आपने कहा कि हजरत हसन को जहर दिया गया, ठीक है, आप ये मानते हैं कि हजरत हसन को जहर दिया गया? मलिक अली साहब अनम्यूट करें, मलिक अली साहब, हजरत हसन को बिल्कुल, जहर दिया बिल्कुल। गया? किसने बिल्कुल दिया? जहर दिया गया, उनकी बीवी ने दिया। उनकी बीवी ने, चलो जहर दे दिया। अगली बात करते हैं, इमामों को गैब का इल्म होता है या नहीं होता? होता है। होता है। तो इमाम साहब ने फिर क्यों, जहर का पता भी था बीवी जहर दे रही है, क्यों पिया? मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात नहीं सुनी, क्यों पिया? पता होते हुए, आपको पता हो आपकी बीवी ने जो गिलास लाया उसके अंदर पानी में जहर मिलाया हुआ है, आप क्यों पिएंगे? एक सेकंड मेरी बात सुने। जी जी चलो, हजरत दो अली सेकंड। अलैहिस्सलाम इल्म गैब का इल्म रखते थे ना, जी जी उनको पता था कि मुझे 19 रमज़ान को ज़रब लगनी है, जी। फिर भी उन्होंने कूफे में जाकर नमाज पढ़ी। हमारे मस्जिद नजदीक कूफा तो में। हमारे नजदीक तो हजरत अली इल्मुल गैब नहीं रखते थे। हमारे नज़दीक रखते थे, आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं रखते थे? नहीं रखते थे, इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है। नहीं, कुल गलत ला बात। यालम, सब मैं दलील दे रहा हूँ कुरान से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, कोई गैब नहीं जा, कह दीजिए, कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए, लोगों को शक न रह जाए, कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान में कोई भी गैब नहीं जानता इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। और आप कहते हैं, आपके बकौल आप कहते हैं हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दिया गया, हजरत हसन आलिमुल गैब भी थे, गैब भी जानते थे, बीवी ने जहर दिया, उन्होंने गिलास लिया और सीधा पी लिया उसको। अब ये अगर एक बंदे को पता हो कि इसमें जहर है, वो जानबूझ के उस गिलास को उठा के मुंह में पी रहा है, तो ये तो खुदकुशी कर रहा है वो। खुदकुशी नहीं कर रहा, मेरी बात सुने। अगर आपको पता है कि इस पानी में जहर है, पीऊंगा मर जाऊंगा, खुदकुशी नहीं है तो क्या है भाई? नहीं, चलो मेरे बाकी आप 9 इमाम को छोड़ दें, इन 3 इमामों को तो आप मानते हैं। आपके नजदीक इन 3 इमामों की शहादत कैसे हुई? इमाम हसन मुजतबा, इमाम नहीं, हुसैन अलैहिस्सलाम आप की और मुझे इमाम हज़रत मेरी अली बात का जवाब अलैहिस्सलाम। दें, मेरी बात का जवाब दें, फिर आगे चलते हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके नजदीक आलिमुल गैब भी हैं, गैब भी बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल, हमारे नजदीक आलम गैब हैं। हाँ, तो फिर उन्होंने गैब का इल्म फिर रखते उन्होंने हैं जहर क्यों खाया? फिर जहर क्यों खाया पिया जिससे उनकी वफात हो गई? उन्होंने ये खुदकुशी क्यों की? चले बताएं। मेरे प्यारे भाई, कि जब अल्लाह पाक ने कहा था कि मैंने मासूमीन की शहादत अपने सर नहीं लेनी, तो क्या जहर के सर पे डालनी है? तो हर जब भी कोई बंदा मरता है ना कोई बीमारी होती है, अल्लाह ताला किसी का भी अपने सर पे लेते ही नहीं है, कोई ना कोई बीमारी होती है उसको। मसला ये बिल्कुल इस है, तरह। तो यहाँ पे तो वो आलिमुल गैब भी थे ना, लोग आलिमुल गैब नहीं होते। मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी ने मार दिया, मर गया, तो मुझे इल्म गैब नहीं है। अगर मुझे पता होगा इस रास्ते पे खतरा है,
تو جان بچانا فرض ہے. مجھے چاہیے میں گھر میں آرام سے بیٹھوں, ٹھیک ہے. مجھے نہیں چاہیے کہ آگے کہیں خطرہ بھی ہے, آگ جل رہی ہے یا سمندر ہے, دریا میں چھلانگ لگا کے مر جاؤں, اس کو خودکشی کہا جائے گا. مجھے پتا ہے کہ اگلا بندہ مجھے زہر دے رہا ہے, گلاس میں پانی میں زہر پڑا ہوا ہے, میں اٹھا کے جانتے بوجھتے پیوں گا, میں خودکشی کر رہا ہوں. تو یہ کام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ ہم تو ان کو عالم الغیب نہیں مانتے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بس اگر ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ تو عالم الغیب بھی مانتے ہیں, پھر کہتے ہیں ان کو جانتے بوجھتے زہر پی لیا, تو پھر خودکشی ہوئی نا, بیوی پہ تو الزام نہ ہوا. نہیں, امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر دیا گیا ہے, بالکل, میں آپ کو ایک چھوٹی سی دلیل دیتا ہوں. امام موسیٰ کاظمین کو جب زہر دیا گیا, ہاں, تو امام صحیح ہے موسیٰ نا, انہوں نے بھی موسیٰ خودکشی کی ہے نا, امام موسیٰ نے بھی خودکشی کی ہے. ان کو بھی پتا تھا, ان کو بھی پتا تھا زہر دیا جا رہا ہے, انہوں نے بھی اٹھایا, اٹھا کے نہیں, منہ میں ڈال دیا. 14 سال جب امام موسیٰ کاظمین زندان میں تھے, جی 14 سال امام موسیٰ کاظمین نے زندان میں گزارے ہیں نا, قید کے, اچھا. تو تب کس ملاؤن کا دور تھا؟ نہیں, میں ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں, آپ کے سارے امام خودکشیاں کیوں کرتے رہے ہیں؟ اماموں نے بالکل کسی امام نے خودکشی نہیں کی. کون کہتا ہے؟ غلط کہتا ہے جس نے کیا خودکشی کی ہے امام نے. ابھی آپ نے خود کہا ہے ان کو پتا تھا اور زہر کھاتے رہے. میرے پیارے بھائی, نہیں کھایا زہر, بالکل زہر انہیں انگور میں دیا گیا. امام حسن مجتبیٰ کو زہر انگور میں ملا ہے, حضرت امام امام حسن سید مجتبیٰ تاجدین کو بھی زہر انگور میں ملا, ملک صاحب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زہر ملا ہے. سارے بڑے انگوروں کے شوقین تھے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انگوروں کے اندر زہر پڑی ہوئی تھی, ان کو نہیں پتا تھا انگور میں زہر ہے. میرے پیارے بھائی, آپ کیا یہ بات کر رہے ہیں؟ ملک علی صاحب, ان کو نہیں پتا تھا مجھے کہ انگور کے اندر زہر ہے. میری بات بولیں سنیں, یا بولیں پتا تھا یا بولیں نہیں پتا تھا, پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ انگور کے اندر زہر ہے. میں اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام حسن مجتبیٰ کو انگور کا زہر, لیکن جہاں تک ہمارا نہیں, عقیدہ مانتا ان ہے کو کہ وہ پتا تھا غیب یا کا نہیں. علم بالکل او رکھتے بھائی, تھے. آپ کا عقیدہ بڑھ گیا, آپ کا عقیدہ تو ابھی بڑھ گیا نا. آپ یہ بتاؤ کہ ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ انگوروں کے اندر زہر ہے. دیکھیں پتا تھا, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب پتا تھا تو خودکشی ہوگی نا, اگر انہوں نے پتا ہوتے ہوئے خودکشی نہیں انگور کی. اٹھا کے, یہ انگور کے اتنے شوقین تھے تو کم از کم. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے ایک بار ڈسا جاتا ہے. یہ سارے باپ بیٹے سارے ایک ہی انگور کھا کھا کے مرتے رہے ہیں, خودکشی کرتے رہے, یہ بار بار ایک ہی سوراخ سے ڈستے رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ غلط بات ہے, آپ بالکل غلط جا رہے ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. غلط, اب ملک صاحب میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ غلط بات ہے. کیوں بار بار ایک انگور کھا کے وہ خودکشی کرتے رہے, یہ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ اور میرے پیارے بھائی, ان کی ہمیں ضرورت تھی بھائی, وہ کیوں ایسا کرتے رہے, اپنی جانوں کے ظلم کیا انہوں نے, انگور کھاتے رہے. اور نہیں, آپ نبی پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ نبی پاک کی یہ اولاد ہی تھے نا, جی اولاد جی رسول ہی تھے نا. جی, آپ تو خود مانتے ہیں کہ امام اولاد حسن رسول, حسین علیہ الصلوۃ والسلام اولاد رسول, منہ بولے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے, اس طرح ہی ہے نا. جی جی اس طرح ہے, لیکن اگر خودکشی امام صاحب بھی کریں گے تو وہ تو حرام ہے نا, دین شریعت تو اماموں کے لیے بھی ہے. کون کہتا ہے کہ امام نے خودکشی کی ہے؟ ابھی آپ نے بولا ہے کہ انگور کھائے اور اس میں زہر تھا اور ان کو پتہ بھی تھا. خودکشی کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندے کو پتا ہو, جان بوجھ کے وہ چیز کر لے تو خودکشی ہے. مر گیا تو وہ خودکشی کہلائے گی نا. اب میرے ہاتھ میں چھری ہے, میں اپنے پیٹ میں گھساڑ دوں یا اپنے نس کو کاٹ دوں, کوئی بھی ایسے گلے پہ چلا دوں, تو مجھے پتا ہے اب میں مروں گا, تو یہ خودکشی ہی کہلاتی ہے نا. خود کو مارنا خودکشی. خودکشی کا کیا مطلب ہے؟ خود اپنے آپ کو مار دینا. امام صاحب کے مجھے پاس امام کے پاس انگور رکھا ہوا ہے سامنے, پتہ ہے اس میں زہر ہے, کھاؤں گا مر جاؤں گا, کھایا تو مر گئے, تو خودکشی ہوگی نا. خودکشی کسی اور چیز کا نام ہے, سینگ ہوتے ہیں اس کے. تو امام حسین علیہ السلام کو جب کربلا میں شہید کیا گیا, کیا انہوں نے بھی خودکشی کی تھی؟ ارے بھائی انہوں نے, چلو انہوں کو تو کسی اور نے مار دیا نا, لیکن یہاں پہ حضرت حسن کی بات کریں, پھر امام موسیٰ کاظم آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی خودکشی کی, اور کس کس نے کی, ذرا اور بھی تھوڑا سا اندر کی اور میرے انفارمیشن دیں. پیارے بھائی, کم از کم تھوڑا سا نا ادب سے نام لیں. نہیں, میں امام کہہ رہا ہوں, امام موسیٰ کاظم. آپ کہہ رہے اور ہیں کیا, خودکشی کر لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا. وہ تو آپ نے بولا میرے بھائی. امام صاحب کے بارے میں پڑھا کہ جب ایک امام جب دوسرا امام دنیا میں آتا ہے تو پہلے والے امام کا جو علم ہوتا ہے, جو ان کی ایکسپیرینس ہوتی ہے, تو وہ اگلے امام کے تک بھی جاتی ہے, یعنی کہ اگلے امام کو پتہ ہوتا ہے کہ پچھلے امام کے ساتھ بھی جیسے کہ کیا ہوا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے پر رسالت ختم ہوگی, یعنی کہ نبوت ختم ہوگی مجھ پر, اب امامت شروع ہوگی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پر. یہ کب کہا امامت شروع ہوگی؟ مجھے دکھاؤ ذرا یہ. چلو خودکشی والی بات سے آپ رجوع کر لو, صحیح ہے. کوئی امام بھی غیب نہیں جانتا. اگر آپ بولو کہ غیب جانتا ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے. اب کون سا عقیدہ رکھنا ہے آپ نے, کون سا عقیدہ رکھنا ہے؟ نہیں, اس مسئلے کو حل کریں گے آج میرے پیارے انشاءاللہ. بھائی, میرا عقیدہ فرقہ جعفریہ ہے, اور الحمدللہ میں فرقہ جعفریہ ہی رہوں گا. امام غیب جانتے تھے؟ بالکل جانتے تھے. پھر ماننا پڑے گا کہ امام خودکشیاں کرتے رہے. نہیں کرتے رہے. نہیں کرتے رہے, اس کا مطلب ہے ان کو پتہ نہیں تھا کہ انگوروں کے اندر زہر ہے. عجیب بات ہے آپ کی. دیکھو ملک صاحب, ان کو نہیں پتا تھا کہ انگور کے اندر زہر ہے, آپ کہتے ہو پتا تھا. یار میری بات سنو نا, جب غیب کا علم امام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے, امام حسن مجتبیٰ جانتے تھے, امام حسین علیہ الصلوۃ تو خودکشی والسلام ہوگی نا. جانتے تھے.
ملک صاحب پھر خودکشی ہوگی. مجھے دیکھو یار میں بہت آسان, یہ اتنی آسان بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. میرے سامنے زہر پڑی ہوئی ہے, مجھے پتا ہے کھاؤں گا مر جاؤں گا, میں کھاتا ہوں مر جاتا ہوں, تو مجھے کیا کہیں گے لوگ, خودکشی کر لی اس نے. تو امام تو آپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, آپ ہاں کے کہنے کا یہ ہے کہ جی امام نے خودکشی کی ہے؟ آپ بول رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا, نہیں میں تو نہیں، یہ کہہ رہا ہوں, امام صاحب غیب نہیں جانتے تھے, کسی نے لا کے دی, انہوں نے کھا لیا اور شہید ہو گئے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں پتا تھا. تو اس صورت میں آپ کو بھی دو چیزوں میں سے, آپ دونوں کشتیوں کے سوار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں امام غیب بھی جانتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ بھی تھا اور انہوں نے پھر کھا لیا. آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ امام غیب نہیں جانتے تھے. اگر غیبت کا عقیدہ آپ رکھیں گے کہ وہ غیب جانتے تھے, پھر آپ کو خودکشی کا قائل ہونا پڑے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ خودکشی نہیں کی, تو آپ یہ مانیں کہ وہ غیب نہیں جانتے تھے. دونوں چیزیں آپ نہیں مان سکتے بھائی ایک وقت. کیوں نہیں مان سکتے بھائی؟ اب آپ یار کتنے آسانی سے سمجھا رہا ہوں یار, بچہ بھی, پہلی کلاس والا بچہ بھی سمجھے گا کہ میری اگر بات آپ سنیں. کہیں, چلیں دیکھیں آخری دفعہ سمجھاتا ہوں, اگر نہیں سمجھے تو پھر میں آپ سے اللہ حافظ کروں گا. آپ اگر کہتے ہیں کہ امام غیب جانتا ہے, ٹھیک ہے, جی آپ جی مجھے بتائیں امام غیب جانتا ہے؟ جانتا ہے. جانتا ہے. اب امام غیب جانتا ہے, اس کو لا کے انگور دیا گیا جس کے اندر زہر تھا, اس کو پتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے, جب امام حسن مجتبی غیب کا علم جانتے ہیں, ان کو پتا تھا انگور میں زہر ہے. ان کو یہ بھی جی مان لیا کہ انگوروں کے اندر زہر تھا. مان لیا, ان کو پتا تھا حضرت حسن کو. حضرت حسن مجتبی کو پتا تھا کہ مجھے زہر دیا جائے گا, ٹھیک ہے نا جی. تو انگور کا نہیں پتا تھا اس کے اندر زہر ہے؟ اب یہ تو میں بات نہیں کہنا چاہوں گا کہ انگور کے اندر زہر تھا یا نہیں تھا, لیکن اتنا ضرور وہ جانتے تھے کہ مجھے زہر کے ساتھ شہید کیا جائے گا, زہر نہیں, دیا جائے گا. جو کھانا ان کے سامنے لایا گیا کچھ بھی ہو, اس کے اندر زہر تھا, ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا, ہاں یا نہیں؟ پتا تھا. پتا تھا, انہوں نے کھایا پھر پتا ہوتے ہوئے بھی؟ ظاہر سی بات ہے, پھر تو انہوں نے کھایا ہی ہوگا نا جی. اب ہم کھایا نے ہے تو نا, علماء کی ہویا کہ زبانی نہیں سنا کھایا؟ ہوا ہے نا. میری بات پھر سنیں, خودکشی ہوگی نا بھائی ملک صاحب, پھر خودکشی ہوگی نا. آپ کو پتا ہے کہ میں یہ گولی کھاؤں گا, یہ چیز کھاؤں گا, اس کے اندر زہر ہے, مر جاؤں گا, وہ خودکشی کہلاتی ہے نا یہ. نہیں تو یہ جو امام حسن مجتبی کے جنازے میں تیر چلانے والے تھے, یہ کون لوگ تھے؟ کس نے تیر چلائے؟ اس کی آپ کو آپ یہ کے بھی پاس نہیں کوئی پتا؟ سند سے روایت ہے آپ کے پاس؟ نہیں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ امام حسن مجتبی کے جنازے وہی کے اوپر نہیں, تیر چلے اس تھے؟ کے لیے دلیل چاہیے نا. اب میں بولوں کہ میرے جنازے کے اوپر آپ نے تیر چلائے تو اس سے سچ ہو جائے گا؟ میری بات سنیں, نہیں امام ملک حسن صاحب, مجتبی. ملک صاحب, ملک جی صاحب کوئی جی جی ایسا نہ کریں, آپ بغیر دلیل کے اس طرح بات نہیں کر سکتے. آپ کو دلیل کی ضرورت ہے, عقلی دلیل ہو یا نقلی دلیل ہو, ٹھیک ہے. اب میں بولوں کہ فلاں بندہ جو پیدا ہوا ہے اس کے اوپر شیعوں نے تیر چلائے ہیں, تو اس کے لیے دلیل چاہیے نا. دلیل کے بغیر بات تو نہیں کر سکتے. آپ کہیں کہ میں آپ پاکستان کا صدر ہوں. آپ لوگوں کے قریب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی شیعوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا, تب شیعہ تو تھے یہ ہی نہیں سچ نا. ہے, جب یہ امام سچ کی ہے, شہادت ہوئی تب شیعہ تو نہیں یہی نا تھے. سچ ہے ملک صاحب, یہی سچ ہے. یہی تب سچ ہے. شیعہ تو نہیں نا تھے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تھے شہید کیا گیا تھا, تب وہ کون تھے لوگ تھے؟ وہ شیعہ تھے. وہ حضرت شیعہ اس وقت سے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کر کے شیعان علی کہا, اور شیعان علی ہی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا اور کیا, اور شیعان علی ہی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے نیچے سے مسلح چھینا اور کہا یا مذل المؤمنین. جب انہوں نے حضرت معاویہ سے بیعت کر لی, صلح کر لی, تو انہوں نے کہا یا مذل المؤمنین, ایک گمراہوں کے امام, اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حضرت غلط. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو آگ لگائی, مال لوٹا. اور پھر یہی وہ لوگ تھے شیعان علی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر 12.5 اور ایک روایت میں آتا ہے 18,000 خطوط لکھ کے بلایا کربلا میں. جب یہ وہاں گئے تو سارے کے سارے چھوڑ کے بھاگ گئے, بلکہ مقابلے میں آ کے لڑائی کے لیے اور وہاں دغا بازی کر کے, دھوکہ بازی سے بلا کر یہ وہاں پسرے حضرت سعد حسین. کون تھا؟ چلیں جی آپ کی زبانی, ایک سیکنڈ, یہ پسرے سعد کون تھا؟ میں آپ کو ابھی روایتیں آپ کے دکھانا شروع کروں کہ مارنے والے کون کون تھے. میں آپ کو اور جو میں بات کر رہا ہوں, ملک صاحب بات سنیں. آپ کے میری پاس بات پیارے آپ بھائی, کے ایک دفعہ میری بات ایک سنیں. منٹ میری یہ بات پسرے سنیں. سعد کون آپ تھا؟ کے پاس یاسین بن لیک نمیس آف کون تھا؟ نالج ہے. یہ میری شمر بات بن جوشن کون تھا؟ ملک صاحب پلیز شمر حضرت ان کا رشتہ دار تھا, ماموں تھا آپ کا. ماموں تھا نا. ملک یہ صاحب آپ آپ کے غلط کہہ پاس رہے ہیں, لیک آف سراسر غلط کہہ رہے ہیں, یہ بالکل سچ غلط ہے. کہہ صاحب رہے آپ ہیں کے پاس کہ جب لیک آف امام, نالج ایک ہے. سیکنڈ میری بات سن, جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے تو تب مدینے میں یہ جو 3 صحابی آپ کہتے ہیں, یہ ان کے اندر تب یہ ملک کون سا صاحب, صحابی زندہ تھا؟ شمر آیا اور اس نے آواز دی, اور آواز دے کر کہا کہ میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, میں ان کو امان دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے بھانجے ہیں. ٹھیک ہے. شمر نے نہیں کہا تھا بھائی, شمر نے نہیں کہا تھا, کس نے کہا تھا؟ یزید نے کہا تھا میں ان کو یزید تو امان تھا دیتا ہی ہوں نہیں. اگر امام اور حسین علیہ بھائی الصلوۃ یزید نہیں والسلام تھا, میری خدا بیعت کے کریں. بندے. اور ملک صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے, اسلام نے یزید تو کہا کہ ڈائریکٹلی مجھ تھا ہی جیسا نہیں. ہوں جیسے کمینے کی بیعت کرے. اور اللہ کے بندے, وہ یزید نہیں شام تھا, میں تھا میرے بھائی. یزید تھا ہی نہیں وہاں پہ. جہاں پہ لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی, شمر تھا. شمر نے کہا میں اپنے بھانجوں کو امان دینا چاہتا ہوں. ملک ٹھیک ہے. صاحب اس طرح نہیں کہنا چاہیے, بالکل انہوں نے سراسر غلط کہا. میں نے براؤڈ کے اوپر نہیں آنا تھا, کیونکہ کیا جبکہ غلط یہ کہا ہے؟ حضرت
محمد مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ 3 سال کا تھا 4 سال کا تھا وہ مر گیا یہ ہوگا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور بھائی ہم نے غلط بات مرنے کی کا ہے، نہیں کہا بالکل انہوں نے ملک صاحب، امام محمد مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط بات کی ہے. نہیں ملک صاحب ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ مر گئے، ہم تو ان کی پیدائش ہی نہیں مانتے تو ہم ان کا مرنا کیسے مانیں گے؟ غلط کہہ رہے ہیں آپ، سراسر غلط کہہ رہے ہیں. چلے ٹھیک ہو امام گیا، حسن چلے ٹھیک چلے ہو گیا ٹھیک ہے جی، جی، اوکے بائے، اللہ جزاک حافظ. اللہ، پھر زندگی بات باقی، کریں گے. ابھی ہم زندگی بند کر باقی رہے ہیں تو نا. فضائل علی علیہ الصلوۃ والسلام باقی بائے. انشاءاللہ علی ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا روح ہے، ہمارا چلیں قلب جی ہے ملک ہماری. صاحب آپ اچھے انسان ہیں، تھوڑا سا بس پڑھ لیں، اللہ ہدایت دے ساروں کو. تو چنکی گپ لگ گئی ہے. علی ہے، علی ہمارا ولی ہے، علی تو ہمارا ایمان ہے. ان کے کیا بات کر کے جاتے ہو آخر میں؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم ان کے گستاخ ہیں؟ نعوذ باللہ. علی کے بغیر تو السلام ہمارا ایمان ہی علیکم. مکمل نہیں ہے بھائی.